بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق احادیث نبوی کی بلند خوانی کی تھی، اور اس کے بعد والی ویڈیو میں حدیث نمبر 1 سے حدیث نمبر 5 تک کی احادیث کا ترجمہ اور تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں اسی سبق کے اگلے حصے یعنی حدیث نمبر 6 سے حدیث نمبر 10 تک کی احادیث کا ترجمہ و تشریح کو ہم پڑھیں گے اور ان احادیث کی آسان الفاظ میں تشریح کریں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ان اخوانکم خولکم، فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جعلہ اللہ تحت ایدیکم، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ، اسے وہی کھلائے، مما یاکل، جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا یکلفوہم ما یغلبہم، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ فَإِن كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو، فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر ان کی خود بھی مدد کر دیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2545 ہے۔ اسی طرح سے حدیث کی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس کے مفہوم میں فرمایا گیا کہ اس حدیث مبارکہ میں غلاموں، خادموں اور ماتحتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا اور حسن سلوک کرنا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو خود کھائیں وہی انہیں کھلائیں، جو خود پہنیں وہی انہیں پہنائیں، ان کی طاقت و صلاحیت کے مطابق کام لیں، اور اگر طاقت سے زیادہ کام لیں تو اس کام میں ان کی مدد کریں۔ نمبر 1، ماتحتوں سے حسن سلوک۔ ماتحت اور خادم بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، اچھا برتاؤ کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ غلام، نوکر یا خادم کو کمتر نہ سمجھا جائے بلکہ انہیں اپنا بھائی سمجھا جائے، کیونکہ اسلام نے غلامی کو بتدریج ختم کرنے کا نظام دیا، لیکن جب تک غلامی کا رواج تھا ان کے حقوق محفوظ کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آقا کے درمیان رشتے کو بھائی چارے کی بنیاد پر سمجھایا، جس طرح سے یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ملکت ایمانکم، اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو، ان اللہ لا یحب، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اسی طرح جیسے اپنے آپ پر، اپنی بیوی اور بچوں پر کھانے کے لیے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے اور کپڑوں کے معاملے میں برابری کا حکم دیا تاکہ انہیں غلام ہونے کا احساس نہ ہو۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور کپڑے بھی وہی پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے ہوئے دھوئیں اور آگ کی تکلیف برداشت کی ہے۔ اگر کھانا کم ہو تو اسے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دے دو، چاہے 1-2 لقمے ہی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1663 میں فرمایا گیا۔ تو حاصل حدیث کے طور پر فرمایا گیا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ماتحت اور خادم بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ بہترین طرز عمل اختیار کیا جائے، ان کو کھانے پینے، لباس اور دیگر ضروریات میں مدد کی جائے تاکہ اخوت و بھائی چارہ قائم ہو اور عظمت انسانی میں اضافہ ہو۔ یعنی اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ غلاموں اور خادموں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ظلم ہے۔ اگر کوئی سخت یا مشکل کام دیا جائے تو یہ مالک پر بھی لازم ہے کہ وہ خود ان کی مدد کرے۔ اس لیے یہ اصول بنتا ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے ماتحتوں،
جو ہمارے ملازم، نوکر یا مزدور ہوں ان کے ساتھ نرمی اور سہولت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگرچہ آج کے دور میں غلامی کا نظام موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ہمارے لیے آج بھی قابل عمل ہے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے ملازمین، نوکروں، ڈرائیوروں، مزدوروں اور کام کرنے والوں پر لاگو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نوکر، غلام، خادم اور ملازمین کو بھائی سمجھ کر عزت دو، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، اور اگر کام زیادہ ہو تو ان کی مدد کرو۔ بات چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ فرمایا گیا من افتی بغیر علم، جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، کان اسمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان رشد فی غیرہ، اور جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے، فقد خانہ، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے مفہوم میں فرمایا گیا ہے کہ فتویٰ سے مراد وہ جواب ہے جو کسی مشکل شرعی یا قانونی مسئلے میں دیا جائے۔ جواب دینے والے کو مفتی کہتے ہیں، جو اپنے علم و اجتہاد کی بنیاد پر یہ بتاتا ہے کہ زیر غور مسئلے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہے، یعنی اس کے پاس جب شرعی لحاظ سے کوئی سوال آتا ہے تو وہ قرآن و سنت کی اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کا تحقیق کے بعد جواب دیتا ہے۔ مفتی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر احکام شرعیہ میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی آج نبوت کا دروازہ بند ہے، لہٰذا اسی وجہ سے دین کے شرعی مسائل کے معاملے میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نائب بن جاتا ہے۔ اور یہ فتویٰ دینا یعنی دین کا حکم بتانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص علم کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات منسوب کرے تو یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ پر ایسی بات کہنا جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو غلط فتویٰ دینے سے چونکہ دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس کا وبال براہ راست مفتی پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے فتویٰ کے اصول و آداب۔ فتویٰ دینا چونکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، لہٰذا اس منصب کے لیے صلاحیت و قابلیت کو بہت اہمیت دی جانی چاہیے۔ یعنی ہر شخص، ہر عالم فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ مفتی اور قاضی کے عہدے ایسے ہیں کہ ان پر بہت سوچ سمجھ کر باصلاحیت اور با کردار افراد ہی کا تقرر کیا جائے، یعنی جن کی علمی استطاعت ایسی ہو، ان کی معلومات ایسی ہو، تحقیق ایسی ہو کہ ہر مسئلے کے حوالے سے بالکل درست جواب، ان کی بھرپور معلومات ہو۔ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم اور اس کے علوم، سنت اور علوم الحدیث سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل و کردار، تقوی اور نیکی میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ دین کے علم کے بارے میں جانتا ہو، بلکہ صاحب تقوی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ خدا کا خوف ہوگا تو دینی مسائل کے اندر غیر جانبدارانہ طور پر صحیح فتوے دے گا۔ اسلام مسلمانوں کو امور کی انجام دہی کے لیے مشاورت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی مشورے کی تعلیم دیتا ہے۔ مشورہ خیر و برکت، عروج و ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں باہمی مشاورت کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا گیا، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ جو کوئی معاملہ ہوتا اللہ پاک کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس کے معاملات میں مشاورت کا حکم دیا، صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر ہو یا اور دیگر معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر معاملات میں اپنے صحابہ کرام سے مشورے لیے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سنت کو قائم کرنے کے لیے مشورہ اس لیے لیا کرتے تاکہ کوئی اگر بڑا ہو تو اسے بھی اس بات کا پتہ چل جائے
کہ بڑا ہو کر چھوٹے سے مشورہ لینا بھی سنت رسول ہے، تو اس لیے کہا کہ ہمیشہ کھلے دل سے بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ مشورہ امانت ہے، لہٰذا جب کوئی مشورہ طلب کرے تو مفید مشورہ دینا چاہیے۔ غلط اور خیر خواہی کے خلاف مشورہ دینا خیانت ہے۔ جان بوجھ کر کسی کے معاملے کو بگاڑنے کے لیے یا کسی کا نقصان کرانے کے لیے غلط مشورہ دینے کو مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، کوئی بھی مسلمان جب ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ایسا مشورہ دیں جو اپنی ذات کے لیے ہم بہتر سمجھتے ہوں، جس میں اس مسلمان کا نقصان نہ ہو، اور مشورے کو امانت سمجھ کر صحیح مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مخلص رہنا ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ غلط اور نقصان دہ مشورہ خیانت اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حاصل حدیث کے حوالے سے یہاں کہا گیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بغیر علم کوئی بات نہ کی جائے، علم و معرفت کے ساتھ ہی مسائل بیان کیے جائیں، اور اپنے بھائی کو خلوص اور دیانتداری سے درست اور صحیح مشورہ دیا جائے تاکہ وہ خیر اور نفع حاصل کر سکے۔ یاد رہے کہ مشورہ صرف اور صرف خیر کے کاموں میں دینا چاہیے اور طلب کرنا چاہیے، یعنی برائی کے کاموں میں نہ مشورہ مانگنا چاہیے نہ کسی کو مشورہ دینا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ ایک تو بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، دین کی بات کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے اور علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام پر لازم ہے کہ صحیح علم کی بنیاد پر ہی رہنمائی کریں۔ اگر کسی مسئلے کا جواب نہ آتا ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ مشورے کی طرح فتویٰ دینا بھی ایک امانت ہے اور مشورہ دینا بھی ایک امانت ہے۔ ان دونوں میں خیانت کرنے والا اللہ اور بندوں کے سامنے مجرم ہے۔ اس لیے فتویٰ یا دین کی بات صرف علم کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اور کسی کو مشورہ دینے میں ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے، ورنہ یہ خیانت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں لاتی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 37 ہے۔ اسی طرح سے شرح الکافی الاصول والروضہ میں یہ حدیث جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 354 پر موجود ہے۔ اس کے مفہوم میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن فطری صفات سے آراستہ کیا ہے ان میں سے ایک صفت و خوبی شرم و حیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ حیا مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء من الایمان، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6118 ہے۔ فرمایا گیا بے شک حیا ایمان کا جزو ہے، یعنی حصہ ہے۔ حیا سراسر خیر ہے۔ حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں جو صفات بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں ان میں حیا ایک لازمی صفت ہے۔ ایمان کی طرح حیا بھی ایک حص ہے کہ جسے اگر بڑھایا جائے تو انسان گناہ میں ملوث ہونے سے باز رہتا ہے۔ حیا کے 3 درجات یا قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر بندے کو اپنے خدا سے حیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہے، یعنی جب بندہ تنہائی میں ہو تو اللہ سے حیا کرے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسانوں سے حیا کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا گناہ اور غلط کام نہ کرے جس سے اسے انسانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ تیسرے نمبر پر حیا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس اور منکرات پر قابو پائے، یعنی ان تمام برائیوں سے بچے جن کی طرف انسان کا نفس اس کو راغب کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک ایسا احساس ہونا جو برے اور ناپسندیدہ کام سے روکے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9 ہے، فرمایا گیا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی، وعملا متقبلا، اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 925 ہے۔ اسی طرح سے الکافی کی جلد 4 صفحہ نمبر 431 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بہترین اعمال صالحہ کی تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان طلب کرے۔ ان میں ایک نفع بخش علم، دوسرا پاکیزہ روزی، تیسرا مقبول عمل ہے۔
ان اعمال کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اس لیے ان کی اہمیت و ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق و مالک ہے، انسان کو ہر لمحہ اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو اس سے مانگیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ ارشاد الہی ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے، فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس کا ترجمہ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ ایک حدیث پاک کی روح سے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں اس طرح سے ہیں کہ یا تو فوراً قبولیت عطا کر دی جاتی ہے، یعنی جوں ہی بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یعنی اس دعا کے بدلے میں ظاہری طور پر اس دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے انسان پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس کا صلہ قیامت تک کے لیے اٹھا رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا پھر وہ دعا دنیا میں اگر قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے دن جتنی دعائیں بندے نے دنیا میں کی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، ان تمام دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت آخرت میں اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا مانگنا کسی بھی صورت ضائع نہیں جاتا، بلکہ ہر حال میں بندے کے لیے دعا مانگنا فائدہ مند ہی رہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پر اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرما دے، دعا قبول کر لے، چاہے تو اس دعا کا صلہ اللہ پاک آخرت میں دے دے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کو اپنی دنیاوی دعائیں قبول نہ ہونے کا پتہ چلے گا اور اس کے بدلے میں جب اسے معلوم ہوگا کہ ان دعاؤں کے بدولت اللہ پاک نے آخرت میں اسے درجات دیے ہیں، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں مزید دعائیں مانگتا اور دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کی جاتی اور اس کا صلہ مجھے آج دیا جاتا ہے۔ آگے ہے علم نافع۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما، یعنی یہ دعا اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو خود تعلیم فرمائی، خود حکم دیا۔ تو کہتے ہیں کہ نفع بخش علم سے مراد یہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جان سکے اور اس علم سے انسانیت کی تعمیر کر سکیں۔ علم ہی ایسی دولت ہے جس سے دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، علم در حقیقت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم نافع اور دوسرا ہوتا ہے علم غیر نافع۔ علم نافع نفع دینے والا علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت، دین کی سمجھ اور آخرت کی بھلائی دے، اور غیر نافع علم وہ ہوتا ہے جو محض دنیاوی طور پر زبانی معلومات یا دنیاوی دھوکے میں اضافہ کرے مگر اللہ کے قریب نہ کرے۔ یہاں پر علم نافع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ علم ہے جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ بوجھ دے اور انسان کے اخلاق کو سنوارے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ طیب رزق۔ طیب رزق سے مراد حلال اور پاکیزہ رزق ہے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، حرام مال کے حصول سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ایک تو حلال رزق کی تلاش کرنی چاہیے، دوسرے اس کے حصول کے لیے جائز اور حلال ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اور یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھائے وہ سب رزق میں شامل ہیں۔ اور طیب سے مراد یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی جس میں دھوکہ، حرام، سود، رشوت، ظلم شامل نہ ہو، ایسا رزق جو دل کو سکون دے اور انسان کو نیکی پر ابھارے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا گیا مقبول عمل۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی اعمال قبول کیے جاتے ہیں جو خالصتاً اس کی رضا جوئی کے لیے ہوں، یعنی ان میں اخلاص شامل ہو اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی گئی ہو، حضور کی پیروی میں وہ اعمال کیے گئے ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم 3 چیزوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ یہ تینوں اعمال دنیا و آخرت کے لیے بہترین ہیں، نفع بخش علم، حلال و طیب رزق، اور ایسا عمل جو مقبول ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہو۔ ان سب سے آراستہ ہو کر ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ دعا ایک جامع دعا ہے
تو اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف اور صرف علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نفع دینے والا علم طلب کرنا چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ایسی اعلیٰ دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے کہ یہ دعا ہر مسلمان کو صبح شام پڑھنی چاہیے، تاکہ زندگی میں علم، عمل اور رزق تینوں میدانوں میں برکتیں نصیب ہوں۔ اور علم بھی ایسا جو دل کو زندہ کرے، رزق جو حلال ہو، اور عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 10 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جامع احادیث الشیعہ کی جلد نمبر 31 اور صفحہ نمبر 76 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کے ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام اور حقوق و فرائض سے متعلق تعلیمات بیان ہوئی ہیں، جس میں نمبر 1 مسلمان کی جان کی حرمت، نمبر 2 مسلمان کی مال کی حرمت، نمبر 3 مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت۔ یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 بنیادی حقوق میں امن و امان کا ضامن ہے۔ نہ اس کی جان لی جا سکتی ہے، نہ مال چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی عزت و آبرو کو پامال کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جان کی حرمت۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنُهُ، اور اس پر لعنت کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان خاص کر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے بہت حرمت رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان اور عمل سے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا نقصان یا ایذا پہنچائے، کیونکہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہے مال کی حرمت۔ جس طرح ایک مسلمان کی جان محترم ہے، اسی طرح اس کا مال بھی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں، جب تک کہ وہ خود اس کی اجازت نہ دے۔ ظلم و زیادتی، چوری، ڈکیتی، غصب اور حرام و ناجائز ذرائع سے مسلمان بھائی کے مال و جائیداد کو حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی پامالی کی جائے۔ یعنی اسلام نہ صرف مسلمان کے مسلمان پر حقوق بیان کرتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کے جان و مال کا تحفظ بھی مسلمان کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور حقیقت میں، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی پکڑی اسے چاہیے کہ وہ واپس کر دے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5003 ہے۔ کسی بھی مسلمان کی زمین، اس کے مال و متاع پر ناجائز تصرف و قبضہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے کسی کا مال چوری کرنا، لوٹنا، دھوکہ دہی یا سود کے ذریعے ہڑپ کرنا سخت حرام ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک بالش زمین بھی ظلماً لے گا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے کسی مسلمان کی کسی بھی ملکیت کو ہڑپ کرنے کے حوالے سے۔ تیسرے نمبر پر ہے عزت و آبرو کی حرمت۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا بہت برا فعل ہے۔ بے عزتی کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے مسلمان کا مذاق اڑانا، گالی دینا، بہتان تراشی کرنا، چغلی لگانا، غیبت کرنا، نفرت و تعصب سے پیش آنا، طنز کرنا۔ یہ تمام ایسے برے اعمال ہیں جو اخلاق رذیلہ میں آتے ہیں، یعنی برے اخلاق میں آتے ہیں۔ ان سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، یعنی بچنے کا حکم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایمانی رشتہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام کرے اور اسے اسی طرح عزیز جانے جیسے وہ اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو عزیز رکھتا ہے اور اس کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے
یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اسلام میں جان، مال اور عزت کی حفاظت یہ بنیادی حقوق ہیں، اور یہ تینوں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان پر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی ناجائز حق نہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی حق کو پامال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت پکڑ کا مستحق ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔